السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشیل۔ حضور کی شان تو یہ کہ حضور کے لعابدان کے اندر بھی شفا ہے نا۔ حضور ہاتھ پیر سے شفا مل جاتی ہے۔ جس کے لعاب میں شفا ہو اور جس کے ہاتھ میں شفا ہو، جس کی پھونک میں شفا ہو، جس کی نظر میں شفا ہو، ارے جس کے بولنے اور اٹھنے بیٹھنے میں شفا ہو، اس کے اندر بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس واقعے کے بعد تھوڑی سی علالت ہو گئی۔ اب یہ جو علالت تھی نا، جو بیماری تھی، یہ اضطراری نہیں تھی۔ یہ نہیں تھے کہ حضور کو بیماری آنی کی آنی تھی، یہ بیماری اختیاری تھی۔ حضور نے خود اختیار فرمائی، یہ بیماری خود اختیار فرمائی۔ حالانکہ حضور کی شان تو یہ کہ حضور کے لعابدان کے اندر بھی شفا ہے نا۔ حضور ہاتھ پیر سے شفا مل جاتی ہے۔ جس کے لعاب میں شفا ہو اور جس کے ہاتھ میں شفا ہو، جس کی پھونک میں شفا ہو، جس کی نظر میں شفا ہو، ارے جس کے بولنے اور اٹھنے بیٹھنے میں شفا ہو، اس کے اندر بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ حضور نے یہ بیماری اختیاری طور پر پسند فرمائی، قبول کی اس بیماری کو۔ لیکن اس بیماری کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ بیماری حضور اختیار نہ فرماتے، حضور کا ظاہری وصال ہو جاتا، تو آخری سانسوں تک، جب تک صحابہ موجود تھے اور جب تک مسلمان چل رہے ہیں، یہ فساد برپا رہتا کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا۔ یہ بات جو ہے کسی طرف جا نہ سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماری جو اختیاری تھی اس کو اپنے اوپر طاری کیا، قبول فرمایا، اور اس علالت کے اندر اپنا نائب مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور جس کو کھڑا فرمایا مصطفیٰ نے فرما دیا۔ جس کو اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی کے اندر جس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے جا رہا ہو، وہ تمہارا روحانی بھی امام ہے، تمہارا دنیاوی بھی امام ہے، تمہارا دینی بھی امام ہے۔ حضور نے اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی مصلی امامت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے فرما دیا کہ میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ صدیق اکبر ہی ہوگا، جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ صدیق اکبر ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم علالت کے اندر گئے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر صدیق پاک بھی موجود ہیں، اور عمر پاک بھی موجود ہیں، عثمان پاک بھی موجود ہیں، اور بھی جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما گئے۔ نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ مسجد نبوی شریف بھری ہوئی، انتظار ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لائیں گے یا پھر کوئی اور آئے گا نماز پڑھانے کے لیے۔ کوئی نہ آیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی جاؤ صدیق پاک سے کہو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ جاؤ مسجد نبوی شریف کے اندر صدیق پاک سے یہ کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کی امامت کروائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب اتنی بات ہوئی نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مسلمانوں کی ماں حضور کی بارگاہ میں موجود تھیں۔ جب اتنی بات حضرت عائشہ صدیقہ سنتی ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی کو حکم نہ دیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جدائی کے اندر فرائض کے جو اپنا سارے معاملات ہیں وہ کما حق ہو ادا نہ کر سکیں، کما حق ہو ادا نہ کر سکیں۔ اور اس کے اندر چھوٹی سی بات اور بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضور کی ازواج کے علاوہ کوئی ایسی عورت نہیں جو تمام مسلمانوں کی ماں ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھیے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے فرمایا نا، تو 9 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور صدیق پاک کی عمر تھی 45 سال، 45 سال، اور حضور کی ازواج ساری کی ساری مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک 9 سال کی بیٹی گئے، حضور کی زوجہ گئے، زوجہ ہونے کے اعتبار سے صدیق اکبر کی بھی ماں ہوئی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے گھر تشریف لاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتی تو ادب اور احترام کا مجسمہ بن کے صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے کہ اے عائشہ میری بیٹی تو بعد میں گئے اور زوجہ حضور کی پہلے گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن کے اندر بھی موجود ہے،
کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اب یہاں پر رشتے دو ہیں, ایک رشتہ میرا ہے کہ تو بیٹی ہے میری, اور دوسرا رشتہ مصطفیٰ سے ہے, وہ رشتہ ہے. لیکن جب دو رشتے ٹکرا جائیں, ایک ادنا ہو ایک اعلیٰ ہو, تو اعلیٰ رشتے کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی حضور کے گھر تشریف لاتے, حضرت عائشہ صدیقہ سامنے نظر آتی تو کھڑے ہو جاتے, ادب احترام کرتے, اور منہ سے جملے یہ نکلتے, اے مومنوں کی ماں کیسی ہو, اے مومنوں کی ماں کیسی ہو. کائنات کے اندر جس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ماں بولا وہ صدیق اکبر ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, فرماتے ہیں کہ عائشہ تو میری بیٹی ہے, یہ بھی رشتہ برحق ہے, لیکن حضور کی زوجہ ہونے کی وجہ سے میرے رشتے کی بنسبت حضور کا رشتہ زیادہ درجہ رکھتا ہے. آپ میری بھی ماں ہیں, تمام مسلمانوں کی بھی آپ ماں ہیں. یہ تھا عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے حکم عطا فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, مسلمانوں کا نماز پڑھائیں, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سرتاج میں بابا کی طبیعت کو جانتی ہوں, وہ بڑے رقیق القلب ہیں, نرم دل ہیں, وہ اس فرائض کو اپنا فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے, کما حقوق ادا نہیں کر سکیں گے, آپ کسی اور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیں. جب اتنی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہیں نا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چہرہ بدعا پر جلال آ جاتا ہے, اور سرکار فرماتے ہیں عائشہ آپ مصر کی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو, میں محمد الرسول اللہ ہوں, جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں وہ حکم آگے دے رہا ہوں. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, جو اللہ نے مجھے حکم دیا وہی آگے میں حکم پہنچا رہا ہوں. تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, تمام انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے انبیاء رسول جو حکم تمہیں ملا اس حکم کو آگے پہنچا دو. صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کرنا حضور کے اپنی مرضی سے نہیں تھا, بلکہ یہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا کہ پیارے محبوب اپنے مصلی امامت پر سب سے پہلے جس کو قدم کھڑا کرنا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے. سب سے پہلا خلیفہ بھی صدیق اکبر کو بنائیے, امامت کے مصلی پر کھڑا بھی سب سے پہلے صدیق اکبر کو کیجئے. جو اللہ کی طرف سے حکم ملا وہی حکم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو عطا فرما دیا.